چین پاکستان اقتصادی راہداری 2024 کے آغاز سے ہی ایک کی ڈرائیور کے طور پر ابھری ہے، جس نے پاکستان کے ٹرانسفارمیٹو سفر کو ایک اور گراؤنڈ بریکنگ اقدامات میں ایک نئی لہر کے طور پر دیکھا گیا ہے، جو ماہرین کے اندازے کے مطابق 2024 کے گروتھ کی نمو کو بہت تیز کر دے گی۔ ان منصوبوں میں بالخصوص مین لائن 1 پروجیکٹ ہے، جو کہ مختلف وجوہات خصوصاً سیاسی اور اقتصادی چیلنجز کی وجہ سے روکا گیا تھا، تاہم اب یہ 2024 کے اولین میں شروع ہو چکا ہے، جو ریل کے بنیادی ڈھانچے میں ایک شاندار ترقی کی نمائندگی کرتا ہے۔ 2 مرحلوں پر مشتمل منصوبے میں پہلے مرحلے میں کراچی سے ملتان تک 930 کلومیٹر طویل ریل ٹریک بچھایا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں مستقبل کے تقاضوں کے مطابق ملتان سے پشاور تک ریل کی پٹری کو توسیع دی جائے گی۔ اسی طرح اس کے پیرالل میں گوادر بین الاقوامی ہوائی اڈے کی افتتاح 2024 کے وسط میں توقع ہے۔ 4300 ایکڑ پر پھیلے اس ہوائی اڈے پر بڑے ہوائی جہازوں کے لیے رن وے اور ایک جدید ٹرمینل عمارت موجود ہوگی۔ $246 ملین کی تخمینہ لاگت کے ساتھ اس کی تکمیل نہ صرف پاکستان میں ہوائی سفر کے لیے ایک نئے دور کا آغاز کرے گی، بلکہ چین اور پاکستان کے درمیان پائیدار شراکت داری کو بھی مستحکم کرے گی۔ سال 2024 میں سی پیک نقل و حمل کے بنیادی ڈھانچے کے دائرے میں ML1 کے سنگ میل کے علاوہ قابل ذکر سنگ میل حاصل کرنے کے لیے تیار ہے، جو بہتر رابطے اور اقتصادی ترقی میں حصہ ڈالے گا۔ کئی اہم منصوبوں کی تکمیل یا اہم پیش رفت خطے کے نقل و حمل کے منظرنامے کو نئی شکل دینے کے لیے متوقع ہے۔ زوب کوئٹہ N50 پروجیکٹ، جو 305 کلومیٹر پر محیط ہے، زوب اور کوئٹہ کے درمیان رابطے کو بہتر بنانے کا وعدہ کرتا ہے، سامان اور لوگوں کی آسانی سے نقل و حرکت میں سہولت فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح خوزدار بسیمہ روڈ، جسے N30 کہتے ہیں، یہ 106 کلومیٹر کے فاصلے پر محیط ہے۔ توقع ہے کہ خوزدار میں رسائی سے رابطے میں اضافہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہوشاب اوران روڈ سیکشن M8 منصوبہ ہے، جو 140 کلومیٹر پر محیط ہوگا۔ اورام میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں معاون ثابت ہوگا۔ اس کے ساتھ یہ اقتصادی ترقی کو بھی فروغ دے گا۔ مزید برآں KKH متبادل روڈ، شندور چترال روڈ، جو 143 کلومیٹر پر محیط ہے، چترال کے خوبصورت علاقے تک بہتر رابطے اور رسائی کا وعدہ کرتا ہے۔ اسی کے متبادل نکنڈی مشکل روڈ، جو 103 کلومیٹر پر محیط ہوگی، نکنڈی اور ماشخیل میں نقل و حمل کے روابط کو تقویت دے گی، جس سے ان خطوں میں اقتصادی سرگرمیوں کو فروغ ملے گی۔ جیسے جیسے یہ منصوبے آگے بڑھیں گے، یہ نہ صرف نقل و حمل میں بہتری کی نشاندہی کرتے ہیں، بلکہ پورے پاکستان میں اقتصادی ترقی، علاقائی رابطے اور معاشی ترقی کو فروغ دینے میں سی پیک کے وسیع اثرات میں بھی عکاسی کرتے ہیں۔ سی پیک نے پاکستان میں سماجی اور اقتصادی ترقی کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، اور 2024 کے سال میں جاری مختلف منصوبوں میں نمایاں پیش رفت کی بہت زیادہ توقعات ہیں۔ ایک قابل ذکر کوشش چین پاکستان مشترکہ زرعی ٹیکنالوجی لیبارٹری ہے، جو باہمی تحقیق کے ذریعے زرعی طریقوں کو بڑھانے میں پیش رفت کرنے کے لیے تیار ہے۔ زرعی آلات اور آلات کی فراہمی سے قابل ذکر پیش رفت متوقع ہے، جس سے زرعی شعبوں میں پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ ملک کے تعلیمی انفراسٹرکچر کو آگے بڑھانے کے عزم کی مثالی اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ہائر ایجوکیشن کے لیے اسمارٹ کلاس رومز کی افتتاح کی گئی ہے۔ مزید برآں نئے مرج ڈسٹرکٹس میں 50 اسکولوں پر توجہ مرکوز کرنے والے اہدافی دیکھ بھال سر فہرست ہیں۔ پاکستان اور چین نے ملٹی بلین مین لائن 1 منصوبے کو شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے، جسے چین پاکستان اقتصادی راہداری کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے۔ ایک لمبے انتظار کے بعد ML1 منصوبے پر ڈیل ہو چکی ہے اور اس پر کام بھی شروع ہو چکا ہے۔ دوستو، پاکستان کی ML1 ریلوے اگر اسٹریٹجک پوائنٹ سے دیکھا جائے تو یہ معاشی ترقی کا واحد گیٹ وے بن سکتی ہے، لیکن پاکستان نے اسے کبھی بھی اس نظر سے نہیں دیکھا، بلکہ وہی پرانی کراچی پشاور ریلوے لائن جو 1800 کلومیٹر سے بھی طویل ML1 کو گھسیٹ کر چلاتی رہی اور مشکل سے مسافروں کی نقل و حمل کا بوجھ برداشت کرتی رہی۔ ماضی میں پاکستان نے اسے نہ تو اپ گریڈ کیا اور نہ ہی اس میں کچھ اضافہ کرنے کی کوشش کی۔ دنیا کی ریلوے لائنز نارمل سپیڈ جو پکڑتی ہیں وہ 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار ہے، جبکہ وہی ML1 ریلوے صرف اور صرف 100 کلومیٹر تک سپیڈ پکڑ سکتی ہے، کبھی کبھی تو 50 کلومیٹر یا اس سے بھی کم تک گر جاتی ہے۔ حالیہ اس لائن پر صرف ایک طرف دن میں 34 ریلوے ٹرینز چلتی ہیں، لیکن اسے اپ گریڈ کرنے کے بعد اس کی تعداد 171 ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ مسافر ٹرین کی تعداد ابھی 40 ہے، اپ گریڈ کے بعد وہ 80 ہو جائے گی۔ سالانہ مسافروں کی بات کی جائے تو اس وقت 5 کروڑ مسافر سفر طے کرتے ہیں، جبکہ اپ گریڈ کے بعد یہ نمبر 10 کروڑ ہو جائے گا۔ اب منصوبے کی پلاننگ فیزز کی بات کریں تو کرنٹ اپ ڈیٹس کے مطابق منصوبہ 2 مرحلوں میں تعمیر کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں کراچی سے ملتان تک 930 کلومیٹر ریلوے لائن بچھائی جائے گی۔ اس سیکشن میں 2022 کے دوران سیلاب کی زد
زد میں آنے والے ریلوے انفراسٹرکچر کو بھی بین الاقوامی معیار کے مطابق اپ گریڈ کیا جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں ملتان سے پشاور تک 796 کلومیٹر کا سیکشن تعمیر کیا جائے گا۔ دوستو جو سنگل ریلوے لائن ہے اسے ڈبل کیا جائے گا اور کوشش یہ کی جائے گی کہ پرانی ریلوے لائن کو بھی دیکھا جائے اور اس میں جو خامیاں ہیں وہ پوری کی جائے۔ دوستو اس اپ گریڈیشن کے بعد ٹرین کی سپیڈ میں خاصا تیزی نظر آئے گی۔ وہی ٹرین جو 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی تھی اب وہ 200 سے 300 کلومیٹر فی گھنٹہ تک چل سکے گی۔ منصوبے کی تکمیل سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے اور سامان کی نقل و حمل کی لاگت ML1 اپ گریڈیشن کے بعد بہت ہی کم ہو جائے گی۔ دوستو یہ بھی بتایا گیا کہ اس منصوبے سے سفری لاگت اور وقت میں کمی آئے گی جس کی وجہ سے جلد از جلد سامان پہنچ سکے گا اور سامان اٹھانے کی گنجائش بھی بڑھ جائے گی۔ منصوبے کی تکمیل سے نہ صرف پاکستان کی بندرگاہوں کے ملک کے اقتصادی مراکز کے ساتھ مواصلاتی روابط بہتر ہوں گے بلکہ سی بیک کے تحت خطے کے دیگر ممالک کے لیے ٹرانزٹ روٹ کا مقصد بھی پورا ہوگا۔ دوستو ابتدائی طور پر جب اس منصوبے کا اعلان کیا گیا تو ML1 کراچی اور لاہور کے مضافاتی علاقے شادرہ کے درمیان زیادہ تر ڈبل ٹریک ریلوے لائن پر مشتمل تھا۔ شادرہ سے پشاور تک سڑک بنیادی طور پر سنگل ٹریک پر مشتمل تھی۔ کراچی سے شادرہ کے درمیان پورے ٹریک کو ڈبل کرنے کا تعمیراتی کام جنوری 2016 میں مکمل ہوا اور اس کا افتتاح بھی اس ٹائم ہوا۔ دوستو اب ML1 ریلوے کے اپ گریڈیشن کے کچھ فوائد کی بات کریں تو ٹنلز، پانی میں سرنگیں اور متعدد پل اس میں شامل کیے جائیں گے۔ کراچی کی طرف لالا موسیٰ سے 900 کلومیٹر جنوب میں واقع ML1 ریلوے ٹریک کو بھی اپ گریڈ کیا جائے گا تاکہ 25 ٹن ایکسل لوڈ کی گنجائش والی گاڑیاں اس سے گزر سکیں۔ ٹیکسلا سے حویلیاں تک ایک سپر بھی تعمیر کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ حویلیاں شہر کے قریب ڈرائی پورٹ بھی قائم کیا جائے گا۔ ML1 ریلوے ٹریک کی پوری لمبائی کمپیوٹرائز سگنل سسٹم پر مشتمل ہوگی۔ شہری علاقوں سے گزرنے والی ریلوے ٹریک پر ایک فینس بھی لگائی جائے گی تاکہ گاڑیوں اور لوگوں کو روکا جا سکے ان آتھورائزڈ گزرگاہوں سے۔ توقع ہے کہ پاکستان ریلوے کی سالانہ آمدن میں تقریباً $480 ملین کا اضافہ ہوگا۔ ML1 ریلوے ٹریک کی اپ گریڈیشن سے کراچی سے پشاور تک کی ٹرانزٹ اوقات میں 50% تک کی کمی نظر آئے گی جس سے مسافر اور سامان بہت جلد منتقل کیا جا سکے گا۔ پاکستانی ریلوے اس وقت ملک میں تقریباً 4% مال فرائٹ ٹریفک کی نقل و حمل کرتی ہے جبکہ سی پیک کا یہ منصوبہ کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ توقع ہے کہ یہ فرائٹ ٹریفک 20% تک ٹرانسپورٹ کر سکے گی۔ دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو گزارش ہے اسے سبسکرائب کر لیں۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ دوستو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔